وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ ابراہیم درس نمبر 1038 آیت نمبر 6. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے رب کے ناشکرے بندے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے جاؤ اور ان کو خدا کے دن یاد دلاؤ، اور اس میں ان لوگوں کے لیے جو صابر و شاکر ہیں قدرت خدا کی نشانیاں ہیں. سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 5. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، یقیناً ہم نے بھجوایا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ. أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لیں. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں اللہ کے دن یاد دلائیں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں. لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے. سامعین اکرام، اسی آیت پہ ہم غور و فکر کر رہے ہیں. ایک تو ہم نے ہدایت اور روشنی کی، یعنی تاریکی اور روشنی، اس کی ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں، تاریکیاں میں نے آپ کو بتایا تھا. تاریکیاں کیا ہیں؟ ظاہر جو ہے، ظاہر جس چیز کا تعلق ظاہر سے ہے دنیا کی، آپ کے مال دولت، آپ کی اپنی ذات، آپ کی اولاد، آپ کے بیوی شوہر بھائی بہن، دنیا جائیداد، یہ سب پردے ہیں. اس کے پیچھے اللہ ہے. تو آپ جب بھی دنیا سے یا دنیا والوں سے سلوک کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو نہ بھلائیں. یہ ایک مختصر جملہ ہے، لیکن اس کو آپ نوٹ کر لیں. اللہ کی یاد کو اگر آپ نے بھلا دیا تو پھر یہ ہے کہ آپ سے اپنا آپ بھی بھول جائے گا. آج ہمارا مسئلہ نمبر 1 یہ ہے کہ ہم اپنے حقیقت کو، اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، جو کہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تو بہرحال یہ مسئلہ ہے، اور یہ ہمارا بھی ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جو مسئلہ تھا وہ ہمارے ساتھ بھی ہے. وہ بھی تاریکی میں تھے، ہم بھی تاریکی میں ہیں. اس کا دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا ہوا کیا. قوم یعنی جب وہ گئے صحرائے سینا میں تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنا فضل و کرم کیا.
وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ وہ ہے نا کہ من والسلوى وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، آسمان سے جو ہے، یعنی ایک صحرا میں 6 لاکھ جو لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پہ رہائش تو دے دی، کھانا پینا بھی دے دیا، پانی بھی ہو گیا، لیکن ان کا مستقل جانا جو تھا وہ فلسطین میں تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بھئی تم جاؤ، اللہ کا حکم ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، کہ ایک قوم تھی، عمالقہ قوم تھی، ان سے لڑو اور اس میں جاؤ۔ بہرحال میں مختصر طور پہ واقع، تو انہوں نے کیا کہا، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو بڑے جابر قوم ہے اور ہم تو اس میں نہیں جا سکتے، ہم ان پہ حملہ نہیں کر سکتے، تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو۔ اگر وہ وہاں سے نکل گئے تو پھر ہم چلے جائیں گے، اس میں لڑنے کے لیے وہ تیار نہ ہوئے۔ یہی بے ہمتی، سامعین کرام آپ کوئی تعجب نہ کریں، یہی اس وقت من حیث القوم مسلمان قوم بے ہمتی اور بزدلی کا شکار ہے، اور اس کی میں زیادہ تفصیل تو نہیں بیان کر رہا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان ہم اپنے اپنے گھروں تک محدود ہیں۔ مسلمان قوم اللہ کی دعوت دینے کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، خود اللہ کی دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج کا میں حال بیان کر رہا ہوں، اور چہ جائے کہ یہ یعنی خود ہم اللہ کی دعوت پر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تاریکیوں میں ہم لوگ تاریکیوں کے باسی ہیں اور اسی تاریکی میں ہم رہنا چاہتے ہیں، تو مسئلہ پھر یہاں بگڑ جاتا ہے، مسئلہ بگڑ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور اس کو آپ کو دیکھنا ہوگا، سوچنا اور سمجھنا ہوگا۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ ذکرہم بایام اللہ پہ میں بات کر رہا تھا کہ ان کو یاد دلاؤ اللہ تعالیٰ کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ کے دن میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے۔ ایک بات بالکل واضح ہونا چاہیے، جس کو ہم سننے کے لیے سن تو لیتے ہیں لیکن سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے لیے ہم اپنی زندگی اللہ کے لیے گزاریں، ہمارے عملی طور پہ ہم ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم تو ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور ظاہر ہی ہماری منزل ہے۔ تو بہرحال ذکرہم بایام اللہ، تو اللہ تعالیٰ کا دیکھیں قانون یہ ہے، تھوڑا سا اگر آپ میرے ساتھ رہیں، میرے ساتھ ہیں اور تھوڑا سا اس کو محسوس کریں، تو بات یہ ہے کہ منزل اللہ ہے، انسان کی منزل اللہ۔ اگر یہ اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر وہ طریقہ کار، زندگی کی کامیابی کا طریقہ کار اختیار کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ بلکہ اگر اللہ تعالیٰ، یعنی سادہ الفاظ میں اگر آپ سے کہوں کہ اگر کسی کی منزل اللہ نہیں ہے تو وہ اللہ کے راستے پر چل نہیں سکتا، چلنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھئی تم جو بات کہہ رہے ہو یہ تو بڑی مشکل ہے، کامل دین، کامل اللہ کا ہو جانا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو خیر یہ ہمارا خیال ہے، یہ ہمارا خیال ہے۔ تو جو آخری میں نے بات کی تھی کہ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو اللہ کے راستے پر چلنا آپ کے لیے انتہائی مشکل ہوگا، ایک بات۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے، تھوڑی اگر آپ متوجہ ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ انسان اگر اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ اللہ کی بندگی کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے اس وقت خدا تو بہت ہیں۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، یہ مکے کے مشرک بھی کہتے تھے کہ یہ کیسا پیغام ہے یا کیسی دعوت ہے، یہ سارے خدا ہم ملا کے ایک خدا بنا دیے، مٹا کے ایک خدا بنا دیا۔
یہ تو کچھ عجیب سی بات ہے، ان ھذا لشیء عجاب، بڑی عجیب بات ہے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ جو ہے وہ ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر انسان اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے تو قانون الہی پھر اپنا کام کرتا ہے۔ انسان اگر روشنی کے راستے پر نہیں چلتا تو پھر یہ اندھیرے کے راستوں پر چلتا ہے۔ اگر یہ روشنی کو، نور کو، اللہ کو منزل نہیں بناتا تو پھر اس کو چلنا ہوگا اندھیروں میں، اندھیرے راستوں پہ۔ ہم جتنے بھی آج من حیث القوم زندگی گزار رہے ہیں یہ اندھیرے راستے ہیں، اندھے راستے ہیں، ہم اندھے بنے ہوئے ہیں، ہم گونگے ہیں اور بہرے ہیں، اور یہ بات میں قرآن سے کہہ رہا ہوں، صم بکم عمی فہم لا یرجون۔ اس وقت ہمارا واپس لوٹنا بہت مشکل ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، جب انہوں نے دشمن سے لڑنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو چھوڑ دو، یتیہون فی الارض، یہ بس یہیں بھٹکتے پھریں گے۔ تو وہی ہوا کہ 40 سال تک وہ اس صحرا میں بھٹکتے رہے۔ دیکھیں، ہم اپنی ناکامی اور ذلت کے لیے اپنے گڑھے خود کھودتے ہیں اور پھر اس میں گرے پڑتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، 40 سال تک وہ اس صحرا میں بھٹکتی رہی۔ کیوں؟ کہ باوجود یقین دہانی کے جو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتائی تھی کہ اگر تم وہاں داخل ہو جاؤ تو تم غالب ہوگے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ تو ان کو تو یقین نہیں تھا، جیسے کہ ہمیں نہیں آج۔ مجھے یہ بات سمجھانی مشکل نہیں ہو رہی، بالکل آج کی صورتحال ہے۔ بنی اسرائیل قوم اور آج کی ہم، وہ بھی اندھیروں کے باسی تھے، ہم بھی ہیں۔ وہ بھی اللہ کی نبی کی کو تکلیف دیتے تھے، ہم بھی تکلیف دیتے ہیں۔ کیا آج ہمارے اعمال ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں تو وہ خوش ہو جائیں؟ یہ تو حدیث کا مفہوم ہے نا کہ میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ایسے تو نہیں ہے ہمارے اعمال۔ ہم ایک بھٹکی ہوئی قوم ہے، اندھیرے ہم نے پسند کر لیے ہیں، ہم اندھیروں میں رہنا چاہتے ہیں، خوش ہیں۔ فریحو بالحیات الدنیا، یہ بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ۔ تو دیکھیں، قانون الہی، جیسے کہ دنیا میں قوانین الہی جاری ساری ہیں، یہ دنیا، یہ سائنس، یہ ساری ایجادات جو ہو رہی ہیں، یہ قانون الہی ایک بنا ہوا ہے۔ اس کو معلوم کر کے یہ ظاہری طور پہ ہم لوگ اپنی ایجادات بھی کر رہے ہیں، دوائیاں بنا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہے ایک قانون کے تحت، وہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے قانون۔ آگ گرم ہے، جلاتی ہے، گرم ہے، یہ قانون ہے، یہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ آگ گرم رہے گی، برف ٹھنڈی ہے، یہ قانون رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ قانون بنانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بھارت اچھا، جس طرح ظاہری قوانین ہے، یہ میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ گرم چیز گرم ہوتی ہے۔ اگر آپ اسی طرح باطنی طور پہ یہ واقعات ہو رہے ہیں، باطنی ہدایت، گمراہی، اگر انسان گمراہی کا راستہ پسند کر لے تو کیا ہوگا، ہدایت کو قبول کر لے تو کیا ہوگا، اس کے کیا اثرات ہوں گے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، یہ قانون الہی ہے۔ اگر انسان، اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا نوٹ کر لیں، کہ اگر انسان ہدایت کو قبول کر لیتا ہے، اللہ کو منزل بنا لیتا ہے، اللہ کے راستے پر نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، تو اب یہ روشنی کے راستے پر آ گیا۔ صراط مستقیم نور کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، یہ اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔
تو اگر انسان ہدایت کو قبول کر لیتا ہے، میں دیکھیں آپ کی آسانی کے لیے بات کہہ رہا ہوں، اور ایسے انداز میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے، اور میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو اس لیے کہ آپ سمجھ جائیں، بس میں کوئی مدرس، علامہ، مفتی، مفسر، یہ کچھ بھی نہیں، لیکن بس بزرگوں سے مجھے جو کچھ بتایا گیا ہے، جو ہم نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے، تو بزرگ سے، بلکہ ظاہر ہے کہ ایک آدمی سے آپ نے تعلیم لینی ہے، تو وہ ایک ہستی جو صاحب یقین تھی، جو اللہ والے تھے، اس نے ہمیں یہ بتایا ہے جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب میرا یہاں بیٹھنے کا مقصد صرف آپ کو ایک نصیحت ہے، خیر خواہی ہے۔ اگر آپ میرا درس خیر خواہی کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہیں سنتے تو یہ سلسلہ بند کر دیں، اپنے وقت کو اس کاموں میں لگائیں جس میں آپ کی دلچسپی ہے۔ بہرحال تو قوانین کی میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین جو ہیں وہ متعین ہیں، طے ہو چکے ہیں۔ اگر نیکی کا راستہ اپنا لیتے ہیں آپ تو آپ کے لیے اچھا ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، قانون ہے کہ دنیا ان کی اچھی ہوگی۔ یہ وہ بات ہے جو شیطان ہمیں نہیں بتاتا، شیطان اس کے مخالف بات بتاتا ہے کہ اگر تم نے ہدایت کو قبول کر لیا تو دنیا تمہاری خراب ہو جائے گی۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، خود بھی دنیا کے راستے پر آپ لوگ چلتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی اللہ کی طرف جانے سے منع کرتے ہیں، مختلف ہیلے بہانے بنا کے اپنے مستقبل کو دیکھو، اس کے دیکھو، یہ ہے وہ ہے، تو اسی راستے پر، گمراہی کے راستے پر آپ ڈالتے رہتے ہیں۔ یہ میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہرحال تو ایک قانون تو یہ ہے کہ اگر آپ نے حق کو منزل بنا لیا، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا، تو آپ کے لیے سب سے پہلی خوشخبری دنیا کی ہے۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا کے الفاظ ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، سورہ رعد میں ہم پڑھا تھا جو گزشتہ صورت ہے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خیر، آخرت کا اجر تو بہت ہی بہتر ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کسی نے، کوئی بھی انسان، آپ ہوں جو ہوں، ایکس وائی زیڈ جو بھی، اگر دنیا کو پسند کر لیا زندگی گزارنے کے لیے اور دنیا کو منزل بنا لیا تو اب اس کی خیر نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، قانون الہی کی میں بات کر جو میں نے آپ کو، اب اس کی خیر نہیں ہے، اس کی دنیا کی زندگی بھی پریشان حال گزرے گی، تنگ ہوگا، پریشان حال ہوگا، مطمئن نہیں ہوگا، ہو نہیں سکتا، خوش نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے اللہ کی یاد سے تو منہ موڑ لیا ہے۔ تو اب یہ زندگی اس کی پریشان حال ہوگی کیونکہ اس کی روح بے چین ہوگی۔ تو یہ قانون الہی ہے، آپ کو اب کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ آپ نے جب خود گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا ہے تو آپ کو اب کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں منافقین تھے، مدینہ کی میں بات کروں، 300 منافق عین میدان جنگ میں، لڑائی میں، جنگ احد میں حضور کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ مسلمان بظاہر صحابہ کرام، جس طرح آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اس طرح وہ بھی تھے، اور منافقین تھے، مدینے میں منافقین تھے، لیکن ان کو اس ظاہری اسلام نے کوئی فائدہ نہ دیا، بلکہ وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منع بھی کر دیا اپنے نبی کو کہ آپ ان کے لیے معافی کی درخواست نہ کریں۔ اگر آپ جتنی بھی بار ان تستغفر لهم 70 مرة لن یغفر اللہ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ۔ سورہ محمد میں بھی یہ کافی مضمون آ چکا ہے، منافقون، سورہ منافقون میں بھی ہے، جا بجا ہے، یہ ہر جگہ آتا ہے۔ تو اگر آپ نے حق کو نظر انداز کر کے ظاہر کو منزل بنا لیا،
قانون الہی کے تحت آپ کی دنیا کی زندگی پریشان حال گزرے گی. شاید آپ کے پاس بہت ساری دولت ہو، آپ کے اکاؤنٹس بھرے ہوں اور آپ کی ماہانہ آمدنی لاکھوں میں ہو یا کروڑوں میں ہو، جو بھی ہو، لیکن آپ کو چین نہیں ملے گا. یہ ایک بات نوٹ، یہ قانون الہی ہے. آپ سکون سے نہیں رہ سکیں گے، آپ پریشان رہیں گے. تو یہ بات ہے، نوٹ کر لیں. اچھا، اس میں اب دوسری بات جو میں کہہ رہا تھا کہ پیغمبر آتا ہے، نبی آتا ہے، پیغمبر نصیحت کرتا ہے، لیکن اس نصیحت سے فائدہ کون لے گا؟ یہ آیت نمبر 5 کے آخری حصے میں ان فی ذالک الآیات، جو پیغمبر سناتا ہے گزشتہ قوموں کے واقعات یا جو بھی نصیحت کرتا ہے، اس سے صبر کرنے والا، اس میں نشانیاں، اس سے نصیحت کون لے گا؟ یہ ایک بات جو ہے آیت نمبر 5 میں لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، یہ دونوں مبالغے کسی کے ہیں. مبالغہ مطلب زیادہ صبر کرنے والے اور زیادہ شکر کرنے والوں کے لیے پیغمبر کی تعلیم میں پھر نشانیاں ہیں اور اس میں نصیحت ہے. دوسری جگہ ایسی آیت ہے ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید. اس میں نشانیاں ہیں. لذکر، اس میں نشانی ہے لمن کان لہ قلب، جس کے لیے ایک دل ہو، یا او القى السمع وهو شہید، یا یہ دل لگا کے، کان لگا کے وہ بات سنے. تو بہرحال دیکھیں، یہ تو عام بات ہے. جس کام میں آپ کی دلچسپی نہیں ہوگی، یہ میں ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. اگر دنیا کو آپ نے منزل بنا لیا تو حق بات میں، اللہ کی باتوں میں، پیغمبر کی باتوں میں آپ کی کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کی دلچسپی کا محور، مرکز اور محور تو دنیا ہو گئی. آپ کو دنیا کی باتوں میں دلچسپی ہوگی. یہ ایک عام بات ہے. دنیا کی باتوں میں آپ کو دلچسپی ہوگی تو مسئلہ تو پھر یہاں بگڑ جاتا ہے. مسئلہ یہاں بگڑ جاتا ہے. تو ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے. آج دیکھیں، قرآن میں ہمارے لیے کوئی نشانی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے کوئی نشانی نہیں ہے، کوئی سبق نہیں ہے، کوئی سبق آموز. ہمیں سبق نہیں ملتا، ہم سبق لینے کے لیے تیاری نہیں ہے. اسی طرح قرآن، جس شرمناک طریقے سے ہم نے قرآن کو نظر انداز کر دیا ہے، فراموش کر دیا ہے، پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے، اس سے ہدایت لینے کے لیے ہم آمادہ نہیں ہیں. کیوں؟ کہ ہم تو ظاہر کے دھوکے میں آئے ہوئے اور ظاہر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. بات ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ ظاہر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو بات تو ختم ہو جاتی ہے. یہ صبارن شکور کی کیفیت جو ہے، دیکھیں، صبر اور شکر کسے کہتے ہیں؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، صبر کہتے ہیں کسی بات پر جم جانے کو. حق پر آپ مستقیم ہو جائیں، حق کے لیے جو تکلیفیں آئیں آپ اس کو برداشت کریں اور حق پر ڈٹے رہیں، جمے رہیں. اس کو صبر کہتے ہیں. صبر. شکر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کو آپ بجائے استعمال کر رہے ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ ہے تو آپ پھر شاکر ہیں، شکور ہیں، شکر گزار ہیں. اور میں یہاں بھی یہ تھوڑی سی بات کہہ دوں ساتھ کہ شکر کا مطلب، اصلی جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، دنیا میں بھجوایا ہے، نعمتیں دی ہیں. تو اب یا تو ہم اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے لیے، اپنے لیے استعمال کریں گے اور اپنے آپ کو جنت کھڑی کر لیں گے اپنے لیے. اگر نہیں کریں گے تو وہ ناشکری ہوگی. ایک جملہ اور میں آپ کو کہہ دیتا ہوں. اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی رضا ہماری منزل بن گئی ہے، اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم زندہ ہیں، یا میں زندہ ہوں یا آپ، تو آپ شکر گزار بندے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے،
اللہ کی رضاؤں کو آپ نے فراموش کر دیا ہے تو پھر آپ ناشکرے ہیں۔ بس یہ مختصر بات ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہ اے میری قوم یاد کرو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جو اس نے تم پہ کی ہے۔ وَإِذْ نَجَّاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ جب کہ اس نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور اپنی خدمت کے لیے تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ تو یہ تو ترجمہ ہو گیا۔ خیر، اب اس آیت میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کو محسوس نہ کریں تو پھر اس کا آپ شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتے۔ کوئی بھی نعمت جس کو آپ نہ سمجھیں نہ اس سے کام لیں تو نعمت تو ضائع ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ ایک مشین ہے، الیکٹرانک مشین ہے، وہ آپ کے گھریلو بہت سے کام کرتی ہے، ملٹیپل مشین ہے، لیکن وہ ڈبے میں بند ہے اور لوہے کی بنی ہوئی ہے، لوہا ہے، تو آپ نے اس مشین کو کھولا، آپ کو سمجھ میں نہ آئی تو وہ آپ نے ایسی ڈال دی، اس کا استعمال آپ کو اس کا مقصد پتہ نہ چلا اور اس کا استعمال بھی آپ نے نہ جانا، اس کے فائدے کو بھی نہ جانا۔ اب وہ آپ نے آپ مشین کسی نے گفٹ کی ہے، وہ آپ نے ڈال دی کہ بھئی یہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، ہوتی ہیں بعض چیزیں ایسی، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ زنگ آلود ہو جائے گی، کچھ عرصے بعد زنگ آلود ہو جائے گی اور وہ اپنا کام کرنا پھر چھوڑ دے گی۔ اور یہ نعمت کا بجائے استعمال شکر گزاری ہے، نعمت کو ضائع کر دینا ناشکری ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ یہاں اللہ کے رسول وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، نعمتوں کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں تو پھر شکر گزاری، یعنی اللہ تعالیٰ کی اگر نعمت کا آپ کو احساس نہ ہو۔ یہ دیکھیں مضمون ایک عام طور پہ میں بیان کر رہا ہوں۔ ہم لوگ آج زندگی کو ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ زندگی تو ایک بڑے اچھے مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، بہت کارآمد ہے یہ زندگی، یہ جسم ہمیں دیا ہے، یہ زندگی، یہ وقت وغیرہ جو بھی ہے، یہ بہت زیادہ فائدے والی چیز ہے۔ طوبی لمن طال عمرہ وحسن عمل، اللہ کے رسول خوشخبری دیتے ہیں، طوبیٰ خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس کی عمر زیادہ ہو، عمل اچھا ہو۔ یہ ویسے میں نے خوشخبری کی بات کی اور میں زندگی کی بات کر رہا ہوں۔ زندگی ایک نعمت ہے۔ اب ادھر آگے ہوتا یہ ہے، آج کل میں آج کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری نیت بدل جاتی ہے اور ہم دنیا کے دھوکے میں آ جاتے ہیں عام طور پہ ہم، اور پھر اب جو نعمت اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے دی ہے، دیکھیں ہم جو زندگی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اس کو ذرا آپ اس کا تجزیہ کریں کہ ہم جو زندگی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کہ یہ ہے کیا چیز۔ یہ زندگی اگر آپ نے سمجھ لی تو پھر آپ اللہ کے خلیفہ بن جائیں گے۔ سمجھنے سے میری مراد یہ ہے کہ آپ نے اس مقصد کے لیے استعمال کی تو پھر آپ اللہ کے نائب بن جائیں گے۔ نمبر 2، خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ لیکن اگر آپ نے سمجھا نہیں تو ثم رددناہ اسفل السافلین، سب سے نچلے درجے میں آپ چلے جائیں گے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، آپ کی مثال پھر جانوروں کی سی ہوگی،
لیکن آپ پھر جانوروں سے بھی بدتر ہوں گے۔ تو نعمت اللہ کی، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یہ جملہ میں اپنی طرف موڑ رہا ہوں۔ کہہ تو رہے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ایک خاص واقعے کی یاد دلا رہے، لیکن میں اپنی طرف موڑ رہا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، اس کے مقصد کو جانتے ہیں؟ نو، زندگی کے مقصد کو ہم جانتے نہیں ہیں، اس کو ہم ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم ناشکرے ہوں گے، زندگی ضائع ہو جائے گی، اور قبر میں جو بھی سوالات پوچھے جائیں گے وہ تو ہم نے یہاں نہ جانے، تو وہاں کیا جواب دیں گے؟ آج ہم نہیں جانتے کہ ہمارا رب کون ہے حقیقت میں، یعنی کس کی بات ماننی ہے، کس کے لیے زندگی گزارنی ہے، ہم نہیں جانتے حقیقت میں۔ ہم نے اگرچہ اپنے ظاہر کو اپنا رب بنا لیا ہے، اور وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ دین کا مطلب کیا ہے، اسلام کا بھی ہم نہیں جانتے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہم نہیں جانتے کہ ان کی دعوت کیا ہے، اور ان سے ہم کیسے فائدہ لے سکتے ہیں۔ یہ تینوں سوالات جو قبر میں پوچھے جائیں گے آج ہم نہیں جانتے۔ تو بہرحال تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ زندگی ضائع ہو جائے گی۔ آج ہم من حیث القوم، پوری امت اپنی زندگی ضائع کر کے جا رہی ہے۔ اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اس کو منزل بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری منزل دنیا ہے، دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور زندگی ضائع ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پہ کی۔ اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، جب اس نے تمہیں نجات دی فرعون سے جو تمہیں برا عذاب دیتا تھا۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا زندہ۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا نے جو تم پر مہربانیاں کی ہیں ان کو یاد کرو، جب کہ تم کو فرعون کی قوم کے ہاتھ سے مخلصی دی، وہ لوگ تمہیں بڑے عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے، اور عورت ذات یعنی تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم